السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، برزخ کیا ہے؟ موت انسان کی دنیوی زندگی کا آخری زینہ سیڑھی ہے، جہاں سے اس کا سفر عالم دنیا سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں برزخ کی معنی؟ لغت میں دو چیزوں کے درمیانی آڑ کو برزخ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں، برزخ کی اصل پردہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا۔ مشہور مفسر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی نقل فرماتے ہیں، وَالْبَرْزَخُ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إِلَى الْبَعْثِ فَمَن مَاتَ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْبَرْزَخِ۔ موت کے وقت سے دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ بس جو فوت ہوا وہ برزخ میں داخل ہوا۔ برزخ کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ما بین الموت الی البعث، یعنی برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی درمیانی مدت ہے۔ برزخ کے درجات علیین اور سجین برزخ کی ہی مقامات ہیں، اور ہر ایک میں حسب مراتب تفاوت یعنی بے شمار فرق ہے۔ برزخ کے معاملات۔ عالم برزخ میں پیش آنے والے معاملات سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ پہلا، برزخ میں اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ دوسرا، جو انعام یا عذاب بدن کو ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ تیسرا، عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں، اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں۔ چوتھا، عموماً برزخ میں ملنے والے انعام یا عذاب کو قبر کے انعام یا عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں عذاب یا انعام کے لیے تدفین ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا جسے کوئی درندہ کھا گیا، اسے بھی برزخ یا قبر کے انعام و عذاب سے واسطہ پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ فی ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کی تر و تازی آتی رہتی ہے۔ کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ بزرگوں کی قبروں کو اردو میں روضہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ کا روضہ، یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوذ یعنی جنت کا باغ ہے۔ قبر میں مومنوں کو ملنے والی راحت، آرام، نافرمانوں کو ملنے والی سزائیں۔ قبر یعنی قبر کا میت کو دبانا اور منکر نکیر کے سوالات برزخ ہی کے معاملات ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں قبر کے تمام عذابات سے محفوظ فرمائے، آمین۔